غیر شرعی لباس یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اسفل من الازار الى الكعبین ففی النار، فرمایا مرد کی شلوار کا جو حصہ یا ازار کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ جہنم کی آگ میں ہوگا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ المسبل ازارہ لا یرید بذلک الا المخیلہ، اپنے ازار کو لٹکانے والا تکبر کے سوا کسی چیز کا ارادہ نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایسا لباس پہننے کی اجازت نہیں دی ہے جس کی لمبائی ٹخنوں تک پہنچتی ہو۔ ٹخنوں کو کھلا رکھنا واجب ہے، لازم ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی وعیدیں سنائی، صحابہ اس پر بہت مضبوطی سے عمل کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جب شہادت کا وقت قریب تھا تو ایک صحابی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے آئے، ان کی کا اظہار جو تھا وہ ٹخنوں سے نیچے تھا۔ جب جانے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو واپس بلایا اور فرمایا کہ اسے اوپر کرو۔ دیکھیے بیماری کی حالت میں جب موت قریب ہے اس وقت بھی حضرت عمر کو یہ جذبہ کہ یہ گناہ کہیں یہ شخص یہ گناہ کرتا نہ رہے ہمیشہ، اس وقت بھی نہیں المنکر کیا۔ کمال کی بات یہ ہے کہ آج خواتین پنڈلیاں کھولنے لگی ہیں اور مرد چھپانے لگے ہیں۔ عورت کے لیے تو لازم ہے کہ وہ اتنی لمبی شلوار یا جو بھی ہے جو چیزیں جس ملک میں جو رواج ہے پہننے کا تو اتنی لمبی ہو کہ وہ پاؤں تک پہنچی بھی ہو، بلکہ ازار ہے یا شلوار ہے تو اتنی ہونی چاہیے کہ زمین سے گھسٹتی ہو۔ وہ عرب میں آج بھی دیکھا ہے کہ بہت ایسی عورتیں جو پردے دار ہوتی ہیں وہ ان کا برقع زمین سے گھسٹتا ہوا جا رہا ہوتا ہے، تو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسبل ازارہ ان اللہ لا يقبل صلاۃ رجل مسبل ازارہ، کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز کو قبول نہیں کرتے جس کی شلوار یا ازار ٹخنوں سے نیچے ہو۔ پینٹ کا بھی یہی حکم ہے، اس کو فولڈ کرنا لازم ہے نیچے سے۔ البتہ کسی کی جاب ایسی ہے کہ وہاں اس پہ پابندی ہے، بعض اداروں میں پابندی ہوتی ہے، آپ ٹخنے نہیں کھول سکتے۔ فوج میں ہے جیسے آپ پریڈ میں نہیں شامل ہو سکتے اگر آپ جو ہے وہ پینٹ وغیرہ فولڈ کریں گے نیچے سے، تو ایسی صورت میں مجبوری ہے، تو اس میں جب تک پابندی ہے اس وقت تک ٹھیک ہے، آپ کو گنجائش ہے۔ جیسے ہی پریڈ ختم ہو یا جیسے ہی آپ یعنی مجبوری انسان کیا ہوتی ہے وہ انسان خود سمجھتا ہے، تو مجبوری جیسے ہی ختم ہو آپ پھر اس کو فولڈ کر لیں دوبارہ۔ یہ حکم ایسا ہے جس پر آج کے نوجوانوں کے لیے چلنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ اس سے دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے کوئی مولوی ٹائپ کا آدمی ہے، لڑکیاں ساری بھاگ جائیں گی۔ بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ داڑھی سے زیادہ مشکل اس حکم پر عمل کرنا ہے۔ تو شریعت کا اصول ہے جس حکم پر یکدم عمل کرنا مشکل ہو، آہستہ آہستہ اس کی عادت ڈالیں۔ آپ پہلے ایسا کریں کہ چلو نماز کے ٹائم پہ جو ہے وہ شلوار تھوڑی سی فولڈ کر لی، یا پینٹ ہے تو اس کو نیچے سے فولڈ کر لیا۔ یہ نیت کریں پہلے نماز میں عادت ڈال لوں، پھر انشاءاللہ پھر نماز میں جب آپ فولڈ کریں تو کوشش کریں کہ جتنی دیر فولڈ یہ رہ سکتی ہے پینٹ یا شلوار، جتنی دیر آپ اوپر اٹھا سکتے ہیں اتنی دیر تو اٹھائیں نا۔ گرل فرینڈ آ رہی ہے تو اس کو دکھانے کے لیے تھوڑا سا نیچے کر دیا، فی الحال اتنا کر لیں۔ آہستہ آہستہ پھر ایک دن کہیں کہ چلو گرل فرینڈ سے کسی دن ملا تو اسی حالت میں ملوں گا، دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے، ری ایکشن کیا ہوتا ہے۔ تو اگر بھاگ گئی تو ثواب ملے گا انشاءاللہ آپ کو، کسی دوسری پہ ٹرائی کریں۔ یہ میں مذاق کر رہا ہوں کہ شروع نہ کر دیں یہ کام آپ، یعنی میرا مقصد بتانے کا یہ ہے کہ آپ خود اللہ آپ کو سکھا دے گا کہ بھئی آہستہ 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 آپ اس سے مانوس ہونا شروع ہو جائیں گے، لیکن آنا ہے اس طرف آپ کو اپنا لباس تبدیل کرنا پڑے گا۔ میں نے کسی بزرگ کوئی عالم آج تک ایسے نہیں دیکھے جن کی شلوار یا ازار ٹخنوں سے نیچے ہو، اس پر پوری امت پابندی سے عمل کرتی چلی آئی ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو تکبر کی وجہ سے، اگر تکبر ہمارے دل میں نہ ہو تو پھر جائز ہے۔ یہ بات بھی غلط ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے تکبر کی وجہ سے حرام قرار دیا، مگر یہ دعویٰ کرنا کہ ہم میں کبر نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، اس لیے ہم کو لٹکانے کی اجازت ہے، یہ بات غلط ہے۔ یہ ایک فقہی بحث ہے کہ حکم کا مدار حکمتوں پر نہیں ہوتا، علتوں پر ہوتا ہے، مگر یہ پیچیدہ بحثوں میں نہیں ڈالوں گا آپ کو۔ عام طور پہ دلیل یہ دی جاتی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا یا رسول اللہ، عرض کیا یا رسول اللہ میرا ازار ٹخنوں سے نیچے چلا جاتا ہے، یعنی بے خیالی میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک لست ممن جرہ خیلا، تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو تکبر کی وجہ سے لٹکاتے ہو۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو حضرت ابو بکر کو اجازت دے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہ ان میں تکبر نہیں تھا، تو ہم میں بھی نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ حضرت ابو بکر کو اجازت نہیں دی، بلکہ یہ تسلی دی ہے کہ بے خیالی میں اگر یہ تمہارا ازار نیچے ہو جائے تو اس میں تمہیں گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ تم میں تکبر تو بہرحال ہے ہی نہیں،
اور رہا یہ بے خیالی میں ہونا تو یہ بے خیالی کی چیز ہے، کوئی بات نہیں. تو اس لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اجازت نہیں تھی ازار لٹکانے کی کوئی ایک روایت میں نہیں ملتا کہ حضرت ابو بکر اپنا ازار لٹکایا کرتے تھے، وہ بھی اٹھایا کرتے تھے، وہ بھی ٹخنے کھول کے رکھا کرتے تھے. تو جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جن میں تکبر نہ ہونے کا یقین ہے ان کو اجازت نہیں ہے، تو پھر ہم اور آپ کو کیسے اجازت مل سکتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بالکل بھی کبر نہیں تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ازار کو اٹھاتے تھے. تو میں دوبارہ یہ بات دہرا رہا ہوں، ایک تو نماز قبول نہیں ہوتی اس سے، شلوار اگر ٹخنوں سے نیچے ہو، اور دوسری بات یہ کہ نماز کے علاوہ بھی یہ کھولنا لازم ہے مرد کے لیے. اور ایک اگر روایت ہے تو وہ صرف انفرادی رفع الیدین کی ہے، اور وہ بھی سند پہ اس کے کیا ہے؟ کلام ہے. ایک بات یہ حضرت کی تحقیق بتا رہا ہوں، کہیں آپ مجھ پہ فتوے نہ جھاڑنا شروع کر دیں. ان کی تحقیق بتا رہا ہوں، آپ میری کیا تحقیق ہے اور میرا کیا رائے وہ میں نہیں بتا رہا آپ کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہو سکتا ہے بتا بھی دوں، دیکھا آپ لوگوں میں تحمل ہے تو بتا بھی دوں گا، لیکن وہی ہے خارش نہ لگ جائے کہیں پھر اسی مسئلے پر شروع ہو جائیں. تو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو فقہ ہے نا، فقہ اس میں قرآن و حدیث میں جتنا ہے تو قرآن و حدیث کی بہت گہرائی میں جا کے فقہی جزیات لکھی ہوتی ہیں. یعنی حدیث میں اگر کوئی چیز اجمالی ہوگی تو فقہ کی کتابوں میں اس کی بہت ڈیٹیل ہوگی. اس لیے فقہ میں مواد حدیث سے زیادہ ملتا ہے، کیونکہ فقہ نے حدیث کو آسان کر دیا نا، اس کی بہت جزیات بہت ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی گہرائی میں. تو ہمارا جو فقہ حنفی ہے اس کے فتاوی کی جتنی کتابیں ہیں ان میں کسی حاشیے میں بھی اس دعا کا ذکر نہیں ملتا، حالانکہ فقہا تو بہت ڈیٹیل میں جا کے مسائل کو بیان کرتے ہیں. نہ فتاوی قاضی خان میں ہے، نہ فتاوی عالمگیریہ میں ہے، نہ رد المختار میں، نہ الدر المختار میں، کہیں بھی نہیں ہے. جو فتاوی کی مشہور کتابیں ہیں، نہ قدوری میں، نہ ہدایہ میں، جو متون کی کتابیں ان میں بھی نہیں. جو فقہ حنفی تو عربی میں ہے نا اصل میں، اردو کتابیں تو بعد میں لکھی گئی ہیں، اور اردو کتابوں میں حوالے تو عربی ہی کتابوں کے ہوتے ہیں، وہ خود سے تھوڑی کچھ لکھتے ہیں. تو کہیں بھی نہیں ہے. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے یہ صدیوں سے فقہا نے اس کا کہیں اشارہ بھی نہیں دیا کہ فرض نماز کے بعد امام کو چاہیے کہ ہاتھ اٹھائے اور مقتدیوں کو چاہیے کہ وہ بھی کیا کریں؟ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے. کہیں بھی نہیں ہے، نہ قرآن و سنت میں ہے. اور ظاہر ہے جب قرآن و سنت میں نہیں ہے تو فقہ حنفی میں بھی نہیں ہوگا نا. فقہ حنفی تو قرآن و سنت کی تشریح کا نام ہے. نہ امام ابو حنیفہ نے، اور پھر چاروں فقہ میں نہیں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اب میں آپ کو بنانا ہوں خرشیلا. اب آپ جائیں گے دوسری مسجد کے امام کو نہ چھیڑیں گے، بولیں گے کہاں سے؟ تو ابھی میں خارج ختم بھی کروں گا انشاءاللہ. یہ تو میں ایک مثال دے رہا ہوں نا، مثال. تو کہیں بھی نہیں ہے، یعنی فقہ کی کسی کتاب میں بھی نہیں ہے. تو جیسے کہ سعودی عرب میں نہیں ہوتی نا، سعودی عرب میں نہیں ہوتی اس لیے کہ وہ بھی کہتے ہیں بھائی کہیں ہے ہی نہیں. تو ہمارے حضرت کی تحقیق یہ تھی کہ بھئی یہ تو نہ فقہ حنفی میں ہے، نہ فقہ شافعی میں ہے، نہ فقہ مالکیہ میں ہے، نہ فقہ حنبلیہ میں. رہا یہ مسئلہ کہ حدیث میں تو بہت زیادہ تذکرہ ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، تو بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مطلب دوسری حدیث ہی کی روشنی میں حل کیا جائے گا نا. ایک طرف حدیث میں آ رہا ہے فرائض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، ایک طرف حدیث میں آتا ہے کہ نبی نے فرض نماز کے بعد کبھی بھی دعا، اجتماعی تو ملتی نہیں ہے، انفرادی بھی ایک ضعیف روایت ہے کہ ایک دفعہ زندگی میں، اور خلفائے راشدین سے بھی کہیں نہیں ملتا، صحابہ سے بھی کہیں نہیں ملتا. تو یہ فرمایا کرتے تھے یہاں جو آتا ہے نا فرض نماز کے بعد دعا، اس سے دعا سے وہ وظائف مراد ہیں جو نبی پڑھا کرتے تھے، ان کو دعا سے تعبیر کیا گیا ہے. وظیفہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی کچھ منتخب کلمات. جیسے ہم کہتے ہیں کہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے تو بھی نبی دعا مانگتے تھے نا. تو وہ یہ تھوڑی کہ ہاتھ اٹھا کے دعا، وہ مخصوص الفاظ ہیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک. تو یہ وظیفہ ہے. آئی بات سمجھ میں؟ آذان کے بعد کی دعا، تو وہ دعا میں کیا ہے؟ وہ مخصوص کلمات ہیں جو بطور وظیفے کے پڑھے جاتے ہیں، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ. تو ہم جب سب حدیثوں کو ملا کے دیکھتے ہیں تو فرض نماز کے بعد جو ہمیں دعائیں ملتی ہیں وہ کیا ہیں؟ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اسی طرح اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ جو مخصوص منتخب کلمات ہیں جو حقیقت میں وظائف ہیں، وظائف کہتے ہیں مقررہ اوقات پر پڑھی جانے والی مخصوص دعائیں، اس سے یہ مراد ہے. آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دوسری بات ہمارے حضرت یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ یہ بھی ساری نہیں پڑھنی فرض کے بعد. نبی نے کبھی کوئی پڑھی اور کبھی
وہی پڑھی. کیونکہ دوسری حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں اور فرائض میں تاخیر نہیں کرتے تھے. بھی صحیح حدیث ہے, سوائے اتنی دیر جتنی دیر میں اللہم انت السلام و منک السلام والی دعا پڑھی جاتی ہے. تو دونوں طرح کی حدیثوں میں جب ہم تطبیق دیں گے تو نتیجہ کیا, بلکہ 3 طرح کی حدیثیں ہو گئیں. ایک وہ حدیثیں جن میں آتا ہے کہ فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں. دوسری وہ حدیثیں جن میں آتا ہے کہ فرض نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مخصوص کلمات پڑھتے تھے. تیسری وہ حدیثیں جن میں آتا ہے کہ فرض نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاخیر نہیں کرتے تھے. تو تینوں قسم کی حدیثوں کو ملائیں گے, اور پھر فقہ کی کتابوں میں بھی یہ مسئلہ اس طرح لکھا ہے. فتاوی عالمگیریہ میں لکھا ہے کہ امام کو چاہیے کہ اللہم انت السلام و منک السلام کے بقدر بیٹھے اور اس کے بعد کھڑے ہو کر سنتوں میں مشغول ہو جائے. تو جو فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں اس میں تو صاف لکھا ہے کہ امام صرف اتنا کرے گا, سلام کے بعد بیٹھے گا اتنی دیر اور کھڑے ہو کر پھر کیا کرے گا, سنتوں میں مشغول. تو قرآن و حدیث کی 2 تشریح ہمارے حضرت کر رہے ہیں, فقہ حنفی میں بھی کیا ہے وہی تشریح, فقہ شافعی میں بھی وہی تشریح. تو یہ بڑی مضبوط بات بن جاتی ہے کہ جب تمام حدیثوں کو آپ ملائیں تو پتہ یہ چلا کہ حدیثوں میں جو آتا ہے فرض نماز کے بعد جو لمبی دعاؤں کا آتا ہے اس سے مراد فرض نماز تکمیل کے ساتھ, اور فرض کی تکمیل کب ہوتی ہے, سنتوں کے ذریعے. تو لمبی دعائیں مانگنی ہے, رفع الیدین کرنا ہے, تو فرض کے بعد آپ سنتوں میں جلدی مشغول ہو جائیں. باقی وظائف آپ کب کریں گے, سنتوں کے, آ رہی ہے بات پڑھیں گے وہ وظائف. اس طرح سے تمام روایتوں میں تطبیق ہو جاتی ہے. ورنہ اجتماعی دعا پر تو کوئی بھی روایت نہیں ہے فرائض کے بعد, کہیں بھی نہیں ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ چونکہ ایک مسئلے کو دیوبندیت کا معیار بنا لیتے ہیں کہ بھئی ہمارے چند بزرگوں نے یہ لکھ دیا یا کر لیا, تو اب پھر ہم اس کو دفاع میں زمین آسمان کے قلابے ملا دیتے ہیں. یہ طریقہ ہمارے بزرگوں کا نہیں ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ آپ نے یہ بات کہی ہے, حالانکہ یہ بات تو حضرت فلاں دامت برکاتہم نے ہمارے ہی بزرگوں کا نام لیا, وہ تو نہیں کہتے یہ بات. اس کا مطلب ہے آپ کا کوئی نیا مسلک ہے. میں نے کہا ایسا نہیں ہے. میں نے کہا جن بزرگ کا آپ حوالہ دے رہے ہیں انہوں نے جو بات کہی ہے ان کے استاذ نے تو یہ بات نہیں کی. اس کا مطلب ان بزرگ کا مسلک بھی چینج ہو گیا تھا. تو بھائی اگر کوئی اپنے کسی بزرگ سے کسی مسئلے میں اختلاف کر لیتا ہے تو اس سے نہ وہ ان بزرگوں کی فہرست سے خارج ہوتا ہے, نہ کوئی مسلک چینج ہوتا ہے. یہ تو علماء میں ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. یہ تو ہوتا ہے, یہ تو علمی اختلاف ہوتا ہے. تو اب میں جو اصل بات بتانا چاہ رہا تھا کہ بھئی یہ میں نے بہت مختصر دلائل دیے. تو ایک صاحب نے مجھے کہا کہ نہیں, فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا ثابت ہے, اسے پہ فلاں مولوی صاحب نے پوری کتاب لکھی ہے. میں نے کہا ثابت نہیں ہے اس لیے کتاب لکھی ہے. ثابت ہوتا تو ایک حدیث کا حوالہ دے دیتے یا فقہ کی کسی کتاب کا حوالہ دے دیتے. میں فقہ کی کتاب کو حدیث پہ ترجیح نہیں دیتا. فقہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں بھی ایسا نہیں ملتا کہ حدیث کے خلاف جا رہی ہو. لوگوں کی فہم ناقص ہوتی ہے, ان کو وہ فقہ کی عبارت حدیث کے خلاف لگتی ہے, ہوتی نہیں ہے. اور اگر فقہ کی کوئی عبارت حدیث کے خلاف ہوتی ہے تو اس پہ ہمارے مشائخ پہلے اس کے خلاف فتویٰ دے چکے ہوتے ہیں. وہ فقہ حنفی کا پھر حصہ نہیں ہوتی. فقہ کی ہر کتاب کا ہر مسئلہ فقہ حنفی نہیں ہوتا, مفتہ بھی ہی قول ہوتا ہے فقہ حنفی جس پہ فتویٰ دیا جاتا ہے. تو اب جو میں اصل بات بتانا چاہ رہا تھا, ہمارے حضرت کی یہ تحقیق تھی, اور اس تحقیق کو ہندوستان کے بہت سے بڑے بڑے علماء نے مانا بھی. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے جو آخری آخری تو نہیں, بہت یعنی آخری خلفاء میں سے ایک تھے مولانا ابرار الحق, وہ بھی فرض نماز کے بعد دعا کے قائل نہیں تھے. وہ بھی حکیم الامہ کے اجل خلفاء میں سے تھے. بلکہ انہوں نے تو بعض علماء سے ملاقات اس لیے چھوڑ دی کہ بھئی جب تمہاری بھی یہ تحقیق ہے کہ فرض کے بعد اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے تو تم کیوں مانگتے ہو. اس وجہ سے انہوں نے ملنا چھوڑ دیا. وہ تو اس مسئلے میں اتنے, حالانکہ وہ بھی حکیم الامہ کے خلفاء میں سے تھے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی جو مفتی اعظم پاکستان تھے, انہوں نے نماز کے بعد دعا پر ایک رسالہ لکھا ہے. اس میں بھی انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ دعا ثابت. بھئی دارالعلوم کے بانی جو تھے نا حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی, انہوں نے بھی یہ لکھا ہے. تو ہمارے حضرت کی بھی تحقیق, اور بہت سے علماء ان کے ساتھ تھے اس مسئلے میں. اب میں آپ کو جو اصل بات بتانا چاہ رہا ہوں, حضرت نے ایک تحقیق لکھی, پورا رسالہ لکھا, بات ہو گئی, اور حضرت نے اپنے مدرسے میں یہ کیا کہ اس کو بند کر دیا. میں نے وہاں 3 سال امامت کی ہے دارالافتاء والارشاد میں. 3 سال میں ایک مرتبہ بھی فرض نماز کے بعد ہاتھ نہیں اٹھایا, انفرادی میں بھی نہیں اٹھایا.